آپ سبھی کا خیر مقدم ہے ایک بار پھر سے آپ کے اپنے آفیشیل یوٹیوب چینل چوک انڈسٹریل اکیڈمی میں، اور آج آپ لوگوں کے لیے ایک نیا ویڈیو میں لے کے حاضر ہوا ہوں۔ اس سے پہلے ہم نے ایک پریویس ایئر پیپر کو سولو کر لیا تھا جو ہم نے پچھلی ویڈیو میں بات کی تھی، اور میں نے کہا تھا کہ اگلی بار ہم لوگ جو ہے وہ ایک نئے پیپر کو لے کر آئیں گے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ابھی UGC نیٹ JRF کا جو امتحان ہے جو جون 2025 میں ہونے والا ہے، اس کی ٹینٹیٹیو ڈیٹ جو آئی ہے وہ جون کے لاسٹ ویک میں آئی ہے، اور ابھی جو ہے وہ اس کے فارم بھرے جا رہے ہیں۔ 12 تاریخ جو ہے وہ اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے، یعنی کہ 12 مئی۔ اگر آپ نے ابھی تک فارم نہیں بھرا ہے تو فارم بھر دیجیے گا، اور اگر آپ نے بھر دیا ہے تو آپ لوگ جو ہے وہ اپنی تیاری میں اچھی طریقے سے لگ جائیے گا۔ تو آپ کی تیاری میں چار چاند لگانے کے لیے ہی چوک انڈسٹریل اکیڈمی نے یہ PYQ سیریز جو ہے وہ شروع کی ہے، جس میں ہم لوگ پریویس ایئر پیپر کو جو ہے سولو کر رہے ہیں، اور اسی سیریز میں آج ہم لوگ بات کریں گے جون 2015 کا سیکنڈ پیپر، کیونکہ پہلے جو ہے وہ 3 پیپر ہوا کرتے تھے۔ پیپر فرسٹ جس میں جنرل کوشچن آیا کرتے تھے، پیپر 2 جس میں اردو کا ہوتا تھا، اور پیپر 3 جس میں جو ہے وہ 75 کوشچن اردو کے ہوا کرتے تھے۔ تو ابھی ہم لوگ جون 2015 کے کوشچنس کو جو ہے وہ کریں گے۔ اس کے علاوہ جو ہم نے کل ایک سوال کیا تھا تو اس میں ایک HW کوشچن ہوتا ہے، یعنی کہ ہوم ورک، تو اس کوشچن کا جو آنسر ہے وہ ہے B۔ کافی سارے بچوں نے اس کا رپلائی دیا ہے۔ اسی طریقے سے ہر ایک ویڈیو میں آپ کو ایک سوال دیتا ہوں جس کا جواب میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاتا ہوں۔ تو چلیے پھر شروع کرتے ہیں آج کی اپنی کلاس کو۔ تو پہلا سوال ہے، محمد قلی قطب شاہ نے اپنے کلیات میں کل کتنے تخلص استعمال کیے ہیں؟ تو ان کا کلیات کلی جو ہے اس میں 17 تخلص استعمال ہوئے ہیں، اور +1 کر دیجیے گا، 18 بھی کہیں کہیں پر جو ہے وہ آتا ہے، اور جو 18واں تخلص ہے وہ ان کا تیلگو زبان میں ہے جس کا نام ہوتا ہے ترکمان۔ تو ترکمان ان کا تیلگو زبان میں ہے، اور 17 جو ہے کیا ہے ان کے اردو میں ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، ذیل کے کس فکشن نگار کی کہانیوں میں جیمز جوئس اور ورجینیا وولف کا اثر واضح طور پر نظر آتا ہے؟ تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن A، یعنی کہ قرۃ العین حیدر، جس کی پیدائش 1927 میں ہوئی اور وفات 2007 میں ہوئی۔ اکثر اگزام میں جو ہے وہ زمانی ترتیب پوچھ لی جاتی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، لمبی سڑک کس کا افسانوی مجموعہ ہے؟ کوشچن نمبر 3 ہے، تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن A، یعنی کہ کرشن چندر، اور انہوں نے افسانوی مجموعہ جو ہے اس کی تعداد 32 ہے، اور انہوں نے 47 کیا لکھے ہیں، ناول لکھے ہیں۔ اکثر اگزام میں جو ہے وہ ان کی تعداد بھی جو ہے وہ پوچھ لی جاتی ہے، کرشن چندر۔ آگے بڑھتے ہیں، بے نظیر اور بدر منیر کے راز کی محبت کی خبر ماروک پری کو کس نے دی تھی؟ تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا دیو نے دی تھی، اور اس کے بعد ماروک پری بے نظیر کو گوہے کاف کے کنویں میں جو ہے وہ قید کرا دیتی ہے۔ اگلا سوال ہے، نذیر اکبر آبادی نے کس عمر اور سن میں وفات پائی؟ کوشچن نمبر 5 ہے، تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن 3، 1830 میں 19 برس کی عمر میں انہوں نے کیا کی؟ وفات پائی، اور ولادت 1740۔ آگے بڑھتے ہیں، یہ بتانا ہے کہ یہ شعر کس کا ہے؟ نہ گورے سکندر ہے نہ قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے۔ تو جیسے ہی سوال ہے، آنسر کیسے کیسے میں اکثر جو ایگزام میں پوچھا جاتا ہے وہ پوچھا جاتا ہے آتش کا، تو یہ آنسر ہو جائے گا آتش، اور آتش کو ہی دبستان لکھنؤ کا باقاعدہ بانی کہا جاتا ہے، ایگزام میں آتا ہے کافی بار۔ اگلا سوال، کوشچن نمبر 7، ذیل میں سے کس کتاب کا تعلق مثنوی سے نہیں ہے؟ تو اس میں مثنوی بتانے ہیں کون سا نہیں ہے، تو آنسر ہو جائے گا آپشن C، یعنی کہ آتش پیرہن جو ہے وہ مثنوی سے نہیں ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ کوشچن نمبر 8 ہے، نظم ابلیس کی مجلس شورا اقبال کے کس شعری مجموعوں سے ماخوذ ہے؟ کوشچن نمبر 8 ہے، تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن 4، ارمغان حجاز۔
اور اقبال کے جو ہے وہ 4 شعری مجموعے ہیں، جس میں پہلا بانگ درا، ضرب کلیم، وہ بال جبریل، ضرب کلیم اور ارمغان حجاز۔ اگلا سوال ہے کوشچن نمبر 9، خطوط غالب کی وہ کون سی خصوصیت ہے جو بیک نظر متاثر کرتی ہے؟ کوشچن نمبر 9 ہے، تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا بے تکلف انداز بیان اور بزلہ سنقی، اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا۔ اور غالب نے جو خطوط کے مجموعے 8 لکھے ہیں، جس میں سے 2 اہم ہوتے ہیں، جیسے اود ہندی جو 1868 میں لکھا گیا، اس کے علاوہ جو UGC نیٹ JRF کے سلیبس میں ہے اردو معلی، یہ 1869 میں غالب کی 19 دن کی بعد، یعنی کہ غالب کی وفات کے 19 دن بعد یہ شائع ہوا، اردو معلی۔ اگلا سوال، درج ذیل میں سے کون اقبال کا شاہراہ ہے؟ کوشچن نمبر 10 ہے، تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا یوسف سلیم چشتی، اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا۔ اگلا سوال، کون سا ڈرامہ محمد حسن کا نہیں ہے؟ محمد حسن کا نہیں ہے یہ بتانا ہے کوشچن نمبر 11 کا، تو آنسر ہو جائے گا یہ کس کا خون ہے۔ اگلا سوال، یہ شعر کس کا ہے؟ نہ پوچھ حال میرا چوب خشک شہرا ہوں، لگا کے آگ مجھے کارواں رونا ہوا، یہ شعر کس کا ہے؟ کوشچن نمبر 12 ہے، تو اس کا جو صحیح آنسر ہو جائے گا کوشچن نمبر 12 کا آپشن 4 آتش لکھنوی کا۔ اگلا سوال، اس میں پطرس بخاری کا انشائیہ کون سا ہے؟ بڑا ہی اچھا سوال ہے، تو آنسر ہو جائے گا کوشچن نمبر 13 کا آپشن اے، یعنی کہ کتے، اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا۔ اگلا سوال، ان میں کون سا کردار افسانہ ببل کا نہیں ہے؟ کوشچن نمبر 14 ہے، تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن 4، یعنی کہ رام لال۔ نیکسٹ ہے، المیہ کو تمام اصناف ادب کا جوہر کس نے کہا ہے؟ آنسر ہو جائے گا آپشن اے، یعنی کہ ارسطو نے۔ کوشچن نمبر نیکسٹ، خواجہ میر درد کا مدفن کہاں ہے؟ تو یہ نہ تو کبھی دہلی سے باہر گئے اور نہ ہی یہ کبھی دہلی کو چھوڑ کے گئے، تو آپشن 3 دہلی آ جائے گا۔ اگلا سوال، جب شاعر کسی شعر کے دونوں مصروں میں ہم وزن الفاظ اعلیٰ ترتیب لائے تو اس صنعت کو کیا کہتے ہیں یا کیا کہا جاتا ہے؟ تو آنسر ہو جائے گا آپشن 3، یعنی کہ ترسوی، اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا۔ اگلا سوال، ہماری کسوٹی پر اب وہ خرا اترے گا جس میں تفکر ہو، آزادی کا جذبہ ہو، حسن کا جوہر ہو، تعمیر کی روح ہو، زندگی کی حقیقتوں کی روشنی ہو، یہ کس کا قول ہے؟ تو آنسر ہو جائے گا بی، یہ منشی پریم چند کا قول ہے، جو انہوں نے 1936 کی ترقی پسند تحریک کی کانفرنس میں صدارت کرتے ہوئے کہا تھا، جو کہاں پر ہوئی تھی؟ لکھنؤ میں ہوئی تھی۔ اگلا سوال، مندرجہ ذیل میں منظوم ڈرامہ کون سا ہے؟ کوشچن نمبر 19 ہے، اور اس کا جو صحیح آنسر ہو جائے گا کوشچن نمبر 19 کا آپشن 2، یعنی کہ اندر سبھا۔ اگلا سوال، آغا حشر کاشمیری کہاں پیدا ہوئے؟ تو ویسے کشمیر میں پیدا ہونا تو چاہیے تھا، لیکن آنسر ہو جائے گا 3، بنارس میں پیدا ہوئے تھے، کشمیر کے والد جو تھے وہ رہنے والے تھے۔ اگلا سوال، امیر تیمور سے بہادر شاہ ظفر تک بادشاہوں کے حالات سر سید کی کس تصنیف میں درج ہیں؟ کوشچن نمبر 21 ہے، اور اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا جامع جم۔ اسی طریقے سے تیمور سے لے کے اور ہمایوں تک کے جو حالات ہیں، یا تیمور سے لے کے بہادر شاہ ظفر تک کے جو حالات ہیں، وہ غالب نے بھی لکھے ہیں، ان کی تصنیف ہے پرتوستان، جو 2 حصوں پر مشتمل ہے، ایک ہے مہر نیم روز اور دوسری ہے ماہ نیم ماہ، یہ دونوں ہی تیمور سے لے کے بہادر شاہ ظفر تک کے حالات بیان کرتی ہے، جس میں 2 حصے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، سر سید نے سائنٹیفک سوسائٹی کے لیے کون سی میگزین جاری کیا تھا؟ آنسر ہو جائے گا 3، علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گیجٹ۔ اگلا سوال، اسے تو بس تم اور میں ہی پڑھیں گے، تم اس لیے کہ اس کے مصنف ہو اور میں اس لیے کہ تمہارا استاد ہوں، آتش نے یہ جملہ کس سے مخاطب ہو کر کہا تھا؟ تو آنسر ہو جائے گا 2، دیا شنکر نسیم،
اور یہ کس کتاب کے بارے میں تھا؟ تو تھا گلزار نسیم کے بارے میں۔ اگلا سوال، ان میں سے کون سا بیان درست ہے؟ کوشچن نمبر 24 ہے، تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا 2، حالی سے پہلے ہماری شاعری دل والوں کی دنیا تھی۔ اگلا سوال، یادیں اور بنت لمحات کس شاعر کا مجموعہ کلام ہے؟ تو صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن 4، یعنی کہ یہ اختر الایمان کا شعری مجموعہ ہے، یادیں اور بنت لمحات، اور یادیں میں ہی ان کی خود نوشت ہے، اس آباد خرابے میں وہ نام یاد نظم سے ہی لیا گیا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، کس مزاح نگار کی تحریروں میں علی گڑھ کا جا بجا جلوہ گر ہوتا ہے؟ آنسر ہو جائے گا اے، یعنی کہ رشید احمد صدیقی۔ اگلا سوال، مثنوی کتب مستری میں کون سی پری شہزادہ محمد قلی پر عاشق ہوتی ہے؟ کوشچن نمبر 27 ہے، آنسر ہو جائے گا 4، یعنی کہ مہتاب پری۔ اگلا سوال، سب رس کس بادشاہ کی فرمائش پر لکھی گئی؟ آپشن 2، عبداللہ قطب شاہ کی فرمائش پر لکھی گئی۔ اگلا سوال ہے، مثنوی سیف الملوک و بدیع الجمال کا سن تصنیف کیا ہے؟ کوشچن نمبر 29 ہے، تو صحیح آنسر ہو جائے گا 1035 ہجری، جو غواصی کی تصنیف ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، گلشن عشق کے ہیرو مدو مالتی کس راجہ کی بیٹی تھی؟ تو آنسر ہو جائے گا 4، یعنی کہ دھرم راج کی بیٹی تھی۔ اگلا سوال، سودا کو اردو قصیدے کا نقاش اول کس نے کہا ہے؟ کوشچن نمبر 31 ہے، آپشن ہو جائے گا 3، یعنی کہ غلام حمدانی مصطفی نے۔ اگلا سوال، رنگ سانولا چیچک کے داغ بہت تھے، کہتے تھے کہ 9 دفعہ چیچک نکلی تھی، مگر رنگت اور داغ کچھ ایسے مناسب اور موزوں واقع ہوئے تھے کہ چمکتے تھے اور بھی بھلے معلوم ہوتے تھے، ذوق کے بارے میں یہ کس کا قول ہے؟ کوشچن نمبر 32 ہے، تو آنسر ہو جائے گا ان کے شاگرد محمد حسین آزاد نے۔ اگلا سوال، مرثیے کے ذرائع اخلاق، مرثیے کے ذریعے اخلاق کی بہترین تعلیم دی جا سکتی ہے، یہ کس کا قول ہے؟ تو آنسر ہو جائے گا 3، یہ الطاف حسین حالی کا قول ہے، جو انہوں نے اپنی کتاب مقدمہ شعر و شاعری میں کہا ہے۔ اگلا سوال ہے، کلیم الدین احمد نے کس نقاد کے لیے کہا ہے کہ اس کے خیالات ماخوذ اور نظر سطحی ہیں، یہ کس کے بارے میں ہے؟ کوشچن نمبر 34، تو آنسر ہو جائے گا 4، الطاف حسین حالی۔ اگلا سوال، ادب کا مقصد نہ ذہنی عیاشی سمجھتا ہوں نہ اشتراکیت کا پرچار، یہ کس کا قول ہے؟ کوشچن نمبر 35 ہے، تو صحیح آنسر ہو جائے گا 3، یعنی کہ آل احمد سرور اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، درج ذیل میں سے سید احتسام حسین کی کتاب کی نشان زد کیجیے۔ کوشچن نمبر 36 ہے، تو اس میں جو صحیح آنسر ہو جائے گا وہ ہو جائے گا ذوق، ادب اور شعور۔ اگلا سوال، دراز کی پرواز میں ہے شرکت شاہین، حیرت میں ہے صیاد یہ شاہین ہے کہ دراز، درج بالا شعر میں دراز سے کس پرندے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے؟ اس میں صحیح آنسر ہو جائے گا 3، یعنی کہ بٹیر نہیں ہے، تیتر ہے، آپشن 4 جو ہے وہ کریکٹ آنسر ہو جائے گا۔ اگلا سوال، ان میں سے اقبال کی کون سی نظم ماخوذ نہیں ہے؟ تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا کوشچن نمبر 38 کا سی، ابر کوثر۔ اگلا سوال ہے، زمانے نے اس کی سحر البیانی پر تمام شعراء اور تذکرہ نویسی سے محضر شہادت لکھوایا، محمد حسین آزاد نے یہ جملہ کس مثنوی کے تعلق سے کہا ہے؟ تو آنسر ہو جائے گا 3، یعنی کہ مثنوی سحر البیان کے حوالے سے کہا ہے۔ اگلا سوال، ان میں سے سعادت حسن منٹو کے خاکوں پر مشتمل مجموعہ کون سا ہے؟ تو بڑا مشہور ہے، آنسر ہو جائے گا 3، یعنی کہ گنجے فرشتے۔ اگلا سوال، کس افسانے کی تخلیق پر اسمک چغتائی پر فحاشی کا الزام لگا اور انہیں معطون کیا گیا؟ اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا لحاف۔ اگلا سوال، حاتم کو مرد جاہل کس تذکرے میں کہا گیا ہے؟ کوشچن نمبر 42 ہے، اور اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا 3، نکات الشورى، جو 1752 میں لکھا گیا اور میر تقی میر نے لکھا ہے، جس کی زبان کیا ہے؟ فارسی ہے، اور اس میں 103 شعراء کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، ولی کا وہ ہم عصر شاعر کون ہے جس کا ذکر خود ولی نے اپنے کلام میں کیا ہے؟ تو آنسر ہو جائے گا اے، سید محمد فراقی۔
अगला सवाल, अदब की बेहतरीन तारीफ़ की गई है, लेकिन मेरे ख़याल में उसकी बेहतरीन तारीफ़ तनकीद हयात है। ये किसका कौल है? क्वेश्चन नंबर 44 है, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि मुंशी प्रेमचंद इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 44 का। आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45, इनमें से कौन सा ड्रामा आगा हसर काश्मीरी का नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाकी तीनों आँख का नशा, बलवा मंगल और सीता बनवास ड्रामे आगा हसर काश्मीरी के हैं। अगला सवाल, ड्रामा अनारकली किस सन में लिखा गया? क्वेश्चन नंबर 46 है, तो आंसर हो जाएगा 2, यानी कि 1922 में। और ड्रामा अनारकली में जो कहानी बयान की गई है वो बयान की गई है 1599 ईस्वी की, और कहाँ पर इसे स्टेज किया गया है? लाहौर में किया गया है, यानी कि लाहौर के किले में। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 47। जैसे कि आपको पता है एक सवाल आपके लिए होमवर्क में होता है, तो आज का जो हमारा सवाल है वो क्वेश्चन नंबर 47 है, और आपको बताना है कि दर्ज बाला अशआर इकबाल के किस शेरी मजमू से माखूज़ हैं? बांग दरा, बाल जिब्रील, ज़रब कलीम और अरमगान हिजाज। आप क्वेश्चन नंबर 45 लिख के मुझे इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फिर जब मैं आपको अगली वीडियो में मिलूँगा तब इसका आंसर बताऊँगा। अगला सवाल है, इकबाल ने अपनी नज़्म में गालिब को किस शायर का हमनवा बताया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 48 का, वो हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि गोयटे। अगला सवाल, मोहम्मद हुसैन आज़ाद में तनकीद का मादा बिल्कुल नहीं है, ये किसका कौल है? क्वेश्चन नंबर 49 है, आंसर हो जाएगा 3, कलीमुद्दीन अहमद का। अगला सवाल, इकबाल को फासिस्ट शायर किसने कहा है? तो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 50 का, ऑप्शन 3, यानी कि अख्तर हुसैन रायपुरी। तो आज के जो हमारे सवाल थे वो 50 क्वेश्चन यहीं पर ख़त्म होते हैं। उम्मीद है आपको जो है वो समझ में आ गए होंगे, और हमें बताइए कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन जो है वो ठीक हुए हैं। बाकी आप लोग फीडबैक देख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या फिर आप हमारे ये व्हाट्सअप नंबर है इस पर भी आप लोग रब्ता कर सकते हैं। और आपकी जो UGC नेट JRF की टेस्ट सीरीज़ जो है वो हमारे यहाँ पर चल रही है, आप जो है वो उसमें भी जुड़ सकते हैं महल 199 में, जिसमें आपको उर्दू के मॉक टेस्ट जो है वो टिल एग्ज़ाम तक डेली कराया जा रहा है। आज की वीडियो में इतना ही था, शुक्रिया।